مجھے یہاں پہنچ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ الحمدللہ ہمارا یہ دوسرا حصہ اس مرکز کے ساتھ اٹیچ جو پہلے سے سلسلہ چل رہا تھا عملی طور پر الحمدللہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت فرمائے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کے ساتھ تعلق، حدیث کے ساتھ تعلق، دین کے ساتھ تعلق، اللہ خالق و مالک کے ساتھ تعلق بہت عظیم تعلق ہے۔ تعلق کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، وہ ہم سب کے سامنے ہونی چاہیے۔ ایک تعلق یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اور ایک تعلق یہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے بھائی کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ محنت کوشش وہ مالی لحاظ سے بھی ایک شکل ہے، ایک عملی شکل انتظامی لحاظ سے ہے، یہ بھی تعلق ہے، اور عمل کرنے کے لحاظ سے تعلق ہے۔ پھر یہ کام جو کرنے والے ہیں ان کے ساتھ دلی ہمدردیاں، یہ بھی تعلق ہے۔ جو کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی، ان کی حوصلہ افزائی، ان کے لیے دعائیں، یہ آپ دیکھ رہے تھے ماشاءاللہ۔ تو یہ مختلف قسم کے تعلقات جو ہیں نا قرآن مجید کے ساتھ، دین کے ساتھ اور علوم اسلامیہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑے عظیم تعلق ہیں۔ جیسے جیسے اللہ توفیق دے ان تعلقات کو قائم کرنا بھی ہے، رکھنا بھی ہے، اور ان کے اندر مضبوطی بھی لانی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ یہ اپنے اپنے حالات کے لحاظ سے اور اپنی اپنی وسعت، ذہنی وسعت، طاقت اور قوت، ذہنی صلاحیتوں کے لحاظ سے ہم نے یہ تعلق قائم کرنے ہیں، بڑھانے ہیں، ان میں اضافہ کرنا ہے۔ کام جو کر رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، وہ تو ہوئے نا اصل مہمان۔ اور پھر آج کل کے لحاظ سے نا اس کا انتظام کرنا وہ بھی بڑا مشکل کام ہے، بلکہ بہت مشکل کام ہے۔ تو جو بھائی یہ کام کر رہے ہیں وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے جو تعلقات ہیں نا وہ قائم بھی ہوں، مضبوط بھی ہوں، ان کے اندر ترقی آئے، اور کچھ نہیں تو آپ ان بھائیوں کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ یہ بھی ایک تعلق کی شکل ہے، بڑی زبردست قسم کی ایک شکل ہے۔ تو دوسری بات وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر، سب کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے، اور یہ ایک ایسی زبردست قسم کی بات ہے، نصیحت ہے کہ اللہ خالق و مالک نے اس امت کو بھی، اس امت سے پہلے لوگوں کو بھی اس کی وصیت کی ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں۔ پہلے لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی ان کو بھی یہ نصیحت تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکیدی پیغام تھا، اور اس امت کے لیے بھی تاکیدی پیغام ہے کہ اللہ سے ڈر جائے۔ تھوڑا سا آپ غور کریں تو آپ کو نا بات سمجھائے گی کہ اس آیت سے نا پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ آسمانوں اور زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کے لیے، صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور 2 دفعہ اس کے بعد بھی یہی بات ہے مختلف الفاظ کے لحاظ سے۔ اور بات یہ سمجھ آتی ہے
کہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے سے وہ خالق و مالک جس کے پاس ساری قوتیں ہیں، پوری کائنات کا وہ مالک ہے، آسمان و زمین یہ ہمیں نظر آتے ہیں نا، اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سارا کا سارا ہے ہی اسی کا. تو میرے بھائیوں اس سے ڈریں گے، اس کے ساتھ تعلق جوڑیں گے تو کیا وہ کوئی کمی رہنے دے گا؟ نہیں کمی رہنے دے گا. اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا ہے. اس لحاظ سے تقوی اور پرہیزگاری ہم نے اختیار کرنی ہے، اور تقوی پرہیزگاری کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم اپنی آنکھوں پہ بھی پیرا بٹھائیں، اپنی زبان پہ بھی پیرا بٹھائیں، اپنے کانوں پہ بھی پیرا بٹھائیں، اور اپنے دل سے اٹھنے والے جو ہے نا خیالات اور لہریں اس پہ بھی پیرا بٹھائیں. اور ایک بات میں کر دوں ذرا یہ کہ کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا اور موبائل چلانے والا جو ہے نا، یہ انگلیوں کے ساتھ جو آپ کام کرتے ہیں نا، اس پہ بھی پورا پیرا بٹھائے کہ ہم نے اس کے ساتھ کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری والا کرنا ہے، نافرمانی والا کام نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. خصوصی طور پر جو بھائی یہ تخصص سے فارغ ہونے والے ہیں ان کے لیے خصوصی بات یہ بھی ہے کہ بھائی محنت کریں. الحمدللہ بھائی محنت کرنے کے لیے ہی اضافی ٹائم لے کے 1 سال آئے ہیں اور یہ کام کرتے رہے ہیں. بڑی یہ خوش آئند بات ہے. اپنے ساتھیوں کو اس کے لیے تیار کرنا چاہیے. یہ رستہ بڑا عظیم رستہ ہے، کیونکہ میدان کے اندر نکل کر کام کرنے کے لیے تخصص کی خصوصی جو ہے نا وہ لیاقت اور صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے. وہ الحمدللہ آپ نے عملی طور پر دیکھا بھی ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے. حافظ عتیق الرحمن بھائی نے بھی یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب العلم کے اندر نا کئی عنوان قائم کیے ہیں، اور یہ بات سمجھائی ہے کہ اس کے لیے نا محنت کرنے کی ضرورت ہے، سفر کرنے کی ضرورت ہے. باب الخروج فی العلم، حتیٰ کہ سمندر کا سفر کرنے کے حوالے سے امام بخاری نے باب قائم کیا ہے. پھر پیش آمدہ مسائل کے حوالے سے آدمی کو ضرورت پیش، آج کل تو ویسے ہی بڑا کام آسان ہے کہ آپ یہ فون کے ساتھ موبائل کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں. بہرحال علماء سے، کبار اہل علم سے رابطہ رکھنا، ان سے استفادہ کرنا، یہ ہمارا نا یہ پوری کوشش ہونی چاہیے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب بھی قائم کیا ہے، باب الرحلۃ فی المسألۃ النازلہ، اور یہ بھی باب قائم کیا ہے باب التناوب فی العلم. وہ آدمی ہر روز نہیں نا اس کے لیے ٹائم دے سکتا، وقت نہیں دے سکتا، تو وہ باری مقرر کر لے. کبھی خود آدمی پہنچ گیا اہل علم کے پاس اور کبھی کسی ساتھی کو بھیج دیا. تو اسی طرح کئی باب یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے قائم کیے ہیں. بلکہ ایک جگہ پہ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ یہ کتاب العلم کے اندر جتنے عنوان ہیں نا سارے کے سارے شروع سے لے کر آخر تک کسی نہ کسی طریقے سے اس کے اندر نا علم حاصل کرنے کے لیے مشقت اٹھانے والی بات کہی گئی ہے. لیکن کوئی آدمی غور و فکر سے اس کو پڑھے گا تو لا یستطاع العلم براحۃ الجسم جسد. یہ چیز واضح ہے کہ آدمی اگر وہ آرام پرست ہے نا تو علم آدمی نہیں حاصل کر سکتا. اس کے لیے ہم نے اپنی محنت جو ہے وہ پوری جاری رکھنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو میدان کے اندر جا کر محنتیں کرنے کی، اور جن مقاصد کے تحت وہ یہاں تشریف لائے تھے اور ہمارے بھائیوں نے جن مقاصد کے تحت ان کو بلایا تھا وہ مقاصد پورے کرنے کے لیے پوری جد و جہد بھائی کریں. اس کے علاوہ ایک بات میں یہ بھی کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ اپنے اساتذہ کا احترام کریں. یہ بھی انتہائی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ بڑی خیر و برکت آدمی کو حاصل ہوتی ہے. ہمارے استاد محترم قاری محمد ادریس العاصم رحمہ اللہ، پہلے ہم کہتے تھے حافظہ اللہ، اب وہ رحمہ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے.
ان کا ایک کلپ بھائیوں نے شاید سنا ہوگا، نہیں تو تلاش کر کے سن لیں۔ اپنے اساتذہ کے احترام کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ میں نے جس استاد سے کسب فیض کیا ہے میں اس کا خادم ہوں، اور انہوں نے کہا ہے اپنے دل کے ساتھ اساتذہ کا احترام کریں۔ اگر آپ اپنے اساتذہ کا دل سے احترام کریں گے تو آپ کے ایک دو شاگرد نہیں، اپنا واقعہ انہوں نے سنایا ہے کہ میں نے اپنے استاد کی ایک جگہ پہ نا رستے میں جوتا نیچے بیٹھ کے جوتا سیدھا کیا تھا، تو وہاں اسی جگہ پہ میرے 50 کے قریب شاگردوں نے میرا جوتا سیدھا کیا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے چھوٹوں پہ شفقت کرنی ہے اور بڑوں کا احترام کرنا ہے، اور بڑوں کے اندر آدمی کے والدین اور اساتذہ وہ اول نمبر پہ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اپنے اساتذہ کا احترام کریں اور چھوٹوں پہ شفقت فرمائیں، کیونکہ یہ ایمان کا حصہ، دونوں ہی چیزیں ایمان کا حصہ ہیں۔ چھوٹوں پہ شفقت کرنا، بڑوں کا احترام کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پروگرام سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔